الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله محترم بھائیوں اور بزرگوں، محفل ذکر سجانے کے بعد اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے درس تصوف میں ہم شامل ہیں۔ گزشتہ اور پیوستہ مہینوں میں نفس امارہ کی برائی اور تباہی، اس کا جو بیان کیا گیا تاکہ ہم لوگ اس فتنے سے، اس دشمن سے خود کو بچائیں اور اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اگر درس کو سننے کے بعد پورا مہینہ ہم اس کوشش میں رہے تو ہماری حاضری بہت کامیاب ہو گئی، اور اگر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تو ہم ایک رسم ادا کر کے رہ گئے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ ماتم کنا ہے، ماتم کنا ہے وہ لوگوں کے حال پر۔ ہر عبادت ایک رسم بن کر رہ گئی۔ اول عبادت کرتے نہیں، کرتے ہیں تو رسمی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، بر بنائے جہالت کرتے ہیں، اور خود کو بڑا مقبول بارگاہ سمجھتے ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ یہ فتنہ باز نفس امارہ
نیکی دکھا کے بھی مارتا ہے، گناہ کرا کے بھی مارتا ہے، عاجزی کرا کے بھی مارتا ہے، تکبر کرا کے بھی مارتا ہے۔ عاجزی میں بھی تصنع بناوٹ پیدا کر دیتا ہے، اور ہم اس دشمن سے غافل ہیں، ہم دھیان نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے میں اور آپ کتنا خیال کرتے ہیں کہ نفس میرے خلاف کیا کر رہا ہے؟ بتائیں، پوچھیں اپنے آپ سے۔ پاکستان کا دشمن ہے انڈیا، پاکستان کی سرحدوں میں اندرون ملک کتنے آلات لگے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ انڈیا ہمارے بارے میں کیا کر رہا ہے، کتنی فوج لگی ہوئی ہے صرف دیکھنے پر کہ دشمن سے بے خبر نہیں رہنا۔ جاسوس بھیجے جاتے ہیں ملکوں میں، جاؤ اندر جا کر داخل ہو کر دیکھو کیا ہمارے بارے میں ہو رہا ہے۔ انڈیا زیادہ سے زیادہ بم مارے گا، جان اڑا دے گا، یہ نفس تو تیرا میرا ایمان اڑانے والا ہے، دین اڑانے والا ہے۔ کتنوں کو اس نے بے ایمان کر دیا، کتنوں کو گمراہ کر دیا، درجہ ولایت پر پہنچنے کے بعد انہیں دوزخ میں گرا دیا۔ دینی حلیہ بنا کر اندر سے شیطان بنا دیا، ملمہ کاریاں، ریاکاریاں، زبان سے بندہ بناتا ہے اور دل میں خود خدا بن جاتا ہے۔ اندر فرعونیت چھائی ہوئی ہے، ذہن میں تکبر بھرا ہوا ہے، اور اوپر سے عاجزی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ فساد کس کا ہے؟ اس دشمن کے بارے میں ہم نے کون سا وقت لگایا ہے کہ اس وقت میں ہم نے دیکھنا ہے؟ کون سی دوربین لگائی ہے، کون سا آلہ لگایا ہے، کون سا پہرا لگایا ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ تیرا دشمن نفس تیرے بارے میں یہ کر رہا ہے، یہ پلان ہو رہا ہے تیرے بارے میں، تجھے دین سے بھگایا جا رہا ہے، سنت سے ہٹایا جا رہا ہے، حرام کی طرف لگایا جا رہا ہے۔ جس کا تو بندہ ہے تجھ سے اس مالک کو بھلایا جا رہا ہے، جس کے دربار میں تو کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اسی سے تجھے غافل کیا جا رہا ہے۔ کون بتائے گا یہ؟ کون فکر کرے گا اس کی؟ کون اس دشمن کے بارے میں دشمن ہمارا فکر کوئی اور کرے؟ زخم ہمیں لگا، مرہم کوئی اور رکھے، درد ہمارا کوئی اور سہے۔ کیوں اس دشمن کو بھولے ہوئے ہیں جو دین کا دشمن، ایمان کا دشمن، ہمارے عشق و محبت کا دشمن، جو حق کا دشمن، باطل کا دوست، اور جو ہم سے دور نہیں ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ وہ شیطان جس کے لیے کہا کہ تمہارے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، وہ ہم سے دور؟ وہ نفس جو اندر بیٹھا ہے وہ ہم سے دور؟ وہ اندر بیٹھ کے ہمیں مار رہا ہے اور ہم بھولے ہوئے؟ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، ہاں دنیا کا کوئی دشمن آئے تو دیکھو پھر ہم کیا کریں گے۔ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے دین کے دشمن کو
पहचानो उससे खुद को बचाओ। ये कैसी बंदगी है, दुनिया का दुश्मन कोई हो उसके लिए तो भागे भागे फिरें, कोई जादू करा दे भागे भागे फिरें, कोई गोली मार दे तो अस्पतालों में भागे भागे फिरें, कोई हमारे ख़िलाफ़ ऐलान कर दे बदमाशी का, मुखालफत का, धमकी लगा दे तो हम भागे भागे फिरें। दुनिया का दुश्मन, उसके लिए तो सबको फिक्र है, और ये जो अंदर बैठा है, अगर कोई शिकारी कुत्ता मुंह ज़बान निकाले और हमारी तरफ आए तो हम सहम जाएं, डर जाएं, और ये जो काला कुत्ता अंदर बैठा है, ये जो भौंक रहा है, काट रहा है, नापाकी फैला रहा है, कौन बचे, कौन बचाए, कौन फिक्र करे। एक बस रूटीन का सिलसिला अज़ान सुनी, मस्जिद में आए, अल्लाह अकबर कहा, अस्सलाम वालेकुम कहा, घर से मस्जिद से गए, कौन अल्लाह, कौन नमाज, क्या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वही हल्ला गुल्ला, वही हा हो, वही दुनिया, वही दुकानदारियाँ, हराम रोज़ियाँ, वही धोखाबाजियाँ, वही फ्रॉड, वही गफलत। तो ये तो एक रस्म के तौर पर आ गए थे, एक रूटीन बना ली, आदत बना ली, और बस वो अदा किया। क्या पढ़ा, किससे पढ़ा, वो अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, वो किसकी मेराज, कौन सी मेराज। हर नमाज मेराज नहीं होती, हर एक की नमाज। किसी की नमाज कुर्ब देती है और किसी की नमाज उसके मुंह पर दे मारी जाती है। तेरी मेरी नमाज का क्या हाल है, फिक्र किया कभी? मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। ये शेर पढ़ते तो हो, कभी सोचा भी? जिस्म तो नमाजी है, ये मन नमाजी नहीं बना। बरसों से नमाज पढ़ रहा हूं, ये अंदर जो है सिलसिला, वो नमाजी नहीं बना। ये जो अंदर है ना, वो है इब्राहिम कादरी, वो है फलाना फलाना फलाना। ये जिस्म, ये इसकी नमाज, ये तो ज़ाहिरी नमाज है, असल तो पढ़ने वाला वो अंदर वाला है। उस इंसान ने नमाज पढ़ी, उस दिल ने नमाज पढ़ी, उस मन ने नमाज पढ़ी। नमाज के वक्त वो रूह कहाँ थी, वो दिल कहाँ था, वो सोचे कहाँ थी, वो ज़हन कहाँ था, वो ख्याल कहाँ था। एक बुजुर्ग तौबा से पहले एक औरत से इश्क कर बैठे, लौंडी से। रात को गए उसके दीदार के लिए, इशारा किया, वो खिड़की में आ गई। उसे देख रहे नीचे खड़े हुए, देखते देखते उसके ख्याल में, सूरत में, हुस्न में ऐसे खोए कि फजर की अज़ानें शुरू हो गई। झटका लगा कि तूने सारी रात इसके पीछे गुजार दी, तुझे अल्लाह याद नहीं? बस वो झटका लगा, तौबा कर ली, वो छोड़ दिया उस इश्क मजाजी को, इश्क बातिल को, इश्क हकीकी में गिरफ्तार हो गए। हम ऐसे आशिक कब बनेंगे इश्क हकीकी वाले? ये नफ्स की पूजा पाठ में कब तक रहेंगे? ये दुनिया के बंदे बनकर कब तक जिएंगे? तय करो अपना रास्ता जीने का।
اپنے جینے کا راستہ طے کرو. ہم جی کس کے لیے رہے ہیں طے کر لو آج. اپنے لیے جی رہے ہیں، خود پرست ہیں، بیوی بچوں کے لیے جی رہے ہیں، دوست یاروں کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، یا اللہ کے لیے جی رہے. طے کرو آج. مت کرو ڈرامے، منافقت، خود کو دھوکے میں مت ڈالو. کلیئر کرو بات کو، کس کے لیے جی رہے ہیں. اپنے لیے جی رہے ہیں تو جیو، موج مستیاں کرو، لذتوں میں ڈوب جاؤ، کھو جاؤ دنیا میں. اگر اللہ کے لیے جی رہے ہو تو پھر عمل سے بتاؤ کہ تم اللہ کے لیے جی رہے ہو. تیرا میرا جینا اللہ کے لیے ہوتا تو یہ حال ہوتا. رو اپنے حال پر جتنا رو سکتے ہو. اللہ نے ایمان دیا، مسلمان بنایا. اگر ہوتے بت پرست، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، بت پرست ہوتے، بت پرستی میں پڑے رہتے، مر جاتے، دائمی دوزخ میں پڑے رہتے. اس رب نے کرم کیا، تجھے ایمان دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بخشا. تجھے اس احسان کا ادراک ہے کتنا بڑا احسان کیا اس رب نے. تجھے مسلمان ہونے کے پتہ ہی نہیں. تجھے ڈاکٹر ہونے کا تو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بڑا چیز ہوتی ہے، انجینئر بڑی چیز ہوتی ہے، افسر بڑی چیز ہوتی ہے، فوجی بڑی چیز ہوتی ہے، وکیل بڑی چیز ہوتی ہے، فلاں بڑی چیز ہوتی ہے. تجھے یہ نہیں پتا مسلمان بڑی چیز ہوتی ہے. کروڑوں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکلاء، ججز، فوجی قربان ہو جائیں، پھر بھی ایک مسلمان کی مسلمانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو نے ان کو ویٹ دے رکھا، اہمیت دے رکھی، اسی طرف لگا ہوا. تجھے پتہ ہی نہیں مسلمان ہونا معمولی بات نہیں ہے. اسلام کی قدر کرو. اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پوچھو صحابہ سے، اسلام ہی کے پیچھے تو سر کٹوائے. کیا گھر کے پیچھے کٹوائے تھے؟ بیوی کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، دکان کے پیچھے. یہاں تو دکان کے پیچھے چھرا گھوپ رہے، گھر والوں کے پیچھے گولیاں چلا رہے، یہاں تو جائیداد کے پیچھے جھگڑے ہو رہے. آج ہی فوٹو لگی ہوئی تھی، ایک نوجوان نے اپنی ماں، بہن، بھائی کو قتل ہی کر دیا اس دنیا کے پیچھے. صحابہ نے کس کے پیچھے لڑے؟ ایسے نہیں سر کٹا دیے انہوں نے. یہ اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم نے تو اسلام کی طرف دھیان ہی نہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم دین والے ہیں، ایمان والے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کریں، دین کی فکر کریں، اسلام کی فکر کریں، قرآن کی فکر کریں. ہمیں تو ان چیزوں کا طرف دھیان ہی نہیں. بس صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، زندگی گزرتی چلی جا رہی، صبح و شام صبح و شام. ایسے ہی مر جائیں گے، اسی غفلت میں، اسی بے فکری میں، اسی لاپرواہی میں، اسی بے قدری میں. تو ڈرو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے نقل کردہ اس قول سے جو بزرگوں کا قول ہے کہ جو اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا نا، اسلام کی قدر نہیں کرتا، خیال ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں، تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے اسلام لے لیتا ہے اور وہ بے اسلام دنیا سے جاتا ہے. ایمان لے لیتا ہے، بے ایمان دنیا سے جاتا ہے. دین لے لیتا ہے، بے دین دنیا سے جاتا ہے. گھر والے سمجھتے مسلمان مرا، بڑی بڑی تختیاں بھی لگ جاتی ہیں. انہیں کیا پتا کہ یہ اس کے کرتوت کیا تھے.
اور اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور قبر میں پڑا کس حال میں ہے، بے دین پڑا ہے یا دیندار پڑا ہے، بے ایمان پڑا ہے یا با ایمان پڑا ہے، بے اسلام پڑا ہے یا با اسلام پڑا ہے۔ کیا چاہتے ہیں ہم؟ ایسے ہی مر جائیں بس، دین کی بے قدری کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے، پرواہ نہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ ارے دین تمہارا اسلام، چلو تم یورپ والوں کے پیچھے، اسے قدر کہتے ہیں اسلام کی۔ دین تمہارا اسلام، چہرے مورے تمہارے یہود و نصارہ والے، اسے کہتے ہیں اسلام کی قدر۔ دین تمہارا اسلام، اور تمہارے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا یورپی کلچر، بے حیائی، بے پردگی اور برائیاں۔ نماز کی طرف کوئی آنے والا نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں۔ پہلے دور میں بوڑھے اللہ اللہ کر لیتے تھے، مسجد میں بوڑھے جاتے تھے، چلو اب تو بوڑھے ہو گئے تسبیح پکڑ لیتے تھے، اور آج کے بوڑھے ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں ہے، اب کوئی موبائل لیے بیٹھا ہے، کوئی شطرنج لیے بیٹھا ہے، کوئی لڈو لیے بیٹھا ہے۔ اب بوڑھے بھی اللہ اللہ کر نہیں رہے، یہاں بھی بوڑھے ہیں، گھروں میں بھی بوڑھے ہیں، سوسائٹی میں بوڑھے دیکھو تو صحیح، بوڑھے بھی داڑھی منڈے ہو گئے، انہیں نہیں پرواہ، مر رہے قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی اب کوئی جوانی نہیں آئے گی، اب تو موت ہی آئے گی۔ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، بوڑھے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ایک نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے بوڑھی عورتوں کا حال، جوان کون سا جوانی کو اسلام پر لگائے ہوئے ہیں، وہ تھے ہمارے بزرگ، بچپن ہی سے شوق تھا اسلام کا۔ ان سے پوچھو کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، انہوں نے تو شکرانے کے طور پر سر کٹا دیے کہ یا اللہ تو نے اسلام دیا، تیرے اسلام پر سر قربان۔ اسلام کو معمولی سمجھا ہوا ہے، دنیا کو اہمیت دے دی، دنیا کو اپنے سر پہ بٹھا لیا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا، سر کا تاج بنا لیا، دنیا 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 کی رٹ لگائے ہوئے، صبح دوپہر شام، بچوں کے لیے بھی فکر دنیا کی، اپنے لیے بھی فکر دنیا کی، بیوی کے لیے بھی فکر دنیا کی، بہن بھائیوں کے لیے بھی فکر دنیا کی، نہ اپنے لیے دین کے لحاظ سے خیال، نہ اولاد کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ بہن بھائیوں کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے، نہ پڑوسیوں کے لیے، دین کی تو بات ہی نہیں ہے، بس دنیا بنا۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ سر کس نے لگایا؟ یہ یہود و نصارہ نے وہ سر لگایا کہ جس میں ہم کھو گئے، وہ سر سنا دیا ہمیں۔ یہ دنیا کی محبت کا جو سر سنایا ہے یہود و نصارہ نے، وہ تو خود ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں بھی ڈبو دیا محبت دنیا میں، شر نفس میں، شر شیطان میں۔ یہ کرونا کا شور بچا ہوا ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ بیماری مومن کے پاس رحمت بن کر آتی ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے اللہ فرشتے بھیجتا، میرا بندہ بیمار ہو گیا، بستر پہ پڑا، جاؤ اس کی عیادت کرو۔ مومنوں کی عیادت کے لیے تو فرشتے اتارتا ہے، بیماری تو اتنی بڑی نعمت و رحمت ہے۔ اصل وہ کرونا جس سے خوف کھایا جاتا، وہ تو یہ مرض ہے کہ جو دین کو ہلکا سمجھے بیٹھے ہیں، جو دنیا کا کرونا چمٹ گیا، حب دنیا کا، حب نفس کا، پیروی نفس کا، اطاعت شیطان کا جو کرونا چمٹا ہوا ہے، جو سراسر ہلاکت والا ہے، ادھر دھیان ہی نہیں تیرا میرا۔ کب تک اس غفلت کا بچھونا بچھائے، غفلت کا
بستر لگائے پڑے رہیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے تو ہمیں خیال ہی نہ ہو میرا اللہ کون، میرا رسول کون، میرا دین کون. اس وقت بھی ہائے ہائے دنیا کرتے ہوئے چلے جائیں اور کلمہ بھی نصیب نہ ہو. کیونکہ کلمہ کی قدر کرو گے تو کلمہ زبان پر آئے گا، کلمہ والے بن کر جیو گے تو کلمہ زبان پر آئے گا، فضل الہی ہوگا تو کلمہ زبان پر آئے گا. اللہ کو بھلا دیا، رسول کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، اسلام کو بھلا دیا، پھر تیری زندگی اور کافر کی زندگی میں بظاہر فرق کیا ہے؟ اگر کھانے پینے کا نام ہی زندگی ہے تو وہ بھی کھا رہے پی رہے، اگر سونے کا نام زندگی ہے تو سو تو وہ بھی رہے، اگر کاروبار کرنے کا نام زندگی کاروبار تو وہ بھی کر رہے ہیں. ایک عالم صاحب نے واقعہ سنایا کہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، ایک سالک آ گیا کہ وہ اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہے، بڑا شہرہ ہے، بڑا نام ہے، ان کے دربار میں جائیں گے تو ان کی تربیت پائیں گے، صحبت میں رہیں گے، فیض یاب ہوں گے. دل میں عقیدت کو سجائے آپ کے در پر آیا، سارا دن آپ کے پاس رہا. جب شام ہوئی تو جانے لگا. کیوں جانے لگا؟ کہ یہ عجیب بابا ہے، میں تو آیا تھا بڑے ولی اللہ ہوں گے، بڑے عبادت گزار پرہیزگار ہوں گے جناب، ہر وقت ریاضت میں مجاہدہ میں مصلی بچھائے بس لگے ہوں گے اللہ اللہ کرنے والے. ادھر تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، بس نماز پڑھ رہے، کچھ تھوڑا سا ذکر کر لیتے بس. جب جانے لگے شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بھائی سنگی تم جا رہے ہو، آئے تھے، چلو ایک رات رہ لو ہمارے پاس، کل چلے جانا، جب جانا ہی ہے تو ایک رات رک جاؤ. اس نے سوچا چلو بھائی رات کو ہی دیکھ لیں، شاید رات کو عبادت کرتے ہوں، اس بہانے رات کا پتہ چل جائے گا کہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، ریاضت والے ہیں، مجاہدہ والے ہیں. رات ہوئی، انہوں حضرت نے اپنے یہاں ہی سلا لیا. اس نے دیکھا عشاء پڑھی، کچھ اذکار کیے اور بستر پہ لیٹ گئے، سو گئے. وہ سالک ساری رات مصلی بچھائے اللہ اللہ تسبیح کرتا رہا، وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا. اس کو اپنی عبادت پہ غرور ہوا، میں بڑا عابد ہوں، میں اتنی عبادت، میرا اتنا ذکر. رات کو اس کی آنکھ لگ گئی اس شخص کی. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ سیدنا شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو ثواب ہے نا عمل کا، وہ اس کا نور زمین سے آسمانوں تک جا رہا ہے، اتنا ثواب. اور جو اس کا عمل، اس کا ثواب وہ تو دکھائی نہیں دے رہا، بہت چھوٹا سا معمولی سا. آنکھ کھلی، بڑا حیران پریشان، اور جو کچھ کر نہیں رہے ان کا ثواب آسمانوں تک. اور میں نے اتنی تسبیح پڑھی، اتنا ذکر کیا، اتنی نوافل پڑھی، شب بیداری کی، میرے عمل کا ثواب چھوٹا سا ہلکا سا. حضرت فرمانے لگے بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ تو ندا آئی، اے بندے، یہ جو ہمارا بندہ ہے نا نظام الدین، یہ ہر کام ہماری مرضی والے کرتا ہے، سوتا ہے ہمارے لیے،
اٹھتا ہے ہمارے لیے، کھاتا ہے ہمارے لیے، پیتا ہے ہمارے لیے، چلتا ہے ہمارے لیے، ملتا ہے ہمارے لیے، بولتا ہے ہمارے لیے، دیکھتا ہے ہمارے لیے، سنتا ہے ہمارے لیے، سوچتا ہے ہمارے لیے۔ تو اس کا ہمارے یہاں مقام ہم نے تجھے دکھایا ایک جھلک۔ تو تسبیح تو پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، شب بیداری بھی کرتا ہے، مگر چلاتا اپنی ہے، کرتا اپنی ہے، مرضی اپنی چلاتا ہے۔ نماز ہماری پڑھتا ہے، مرضی اپنی چلاتا ہے، تسبیح ہماری پڑھتا ہے، مرضی اپنی چلاتا ہے، اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ملتا ہے، جلتا ہے۔ تو ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ جو ہمارا ہے اس کا درجہ تجھے دکھا دیا۔ تو ملمہ کاری میں لگا ہوا ہے، تیری مرضی، تیرا ارادہ ہمارے ارادے کے تابع ہے ہی نہیں۔ تو اپنی مرضی چلانے والا ہے، تو نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے، تو نے تو خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، تو پیروی اس کی کرتا ہے۔ تو ہمارا کہاں مانتا کب ہے؟ بس تسبیح پڑھنے، نماز پڑھنے کے بعد پھر تو کس کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک ارادہ تیرا، ایک ارادہ میرا، ایک مرضی تیری، ایک مرضی میری، ہوگا تو وہی جو میری مرضی ہے، ہوگا تو وہی۔ تو کچھ بھی کر لے، الٹا لٹک جا، ہوگا وہی۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی چائنا نے سورج بنا لیا، اس کو چڑھا دیا، روشنی کر دی، ارے چائنا والے کیا خدا بن گئے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے، مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کے مارتا ہے، کبھی کسی کو مار کے دیتا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، یہ بتانا تھا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ خدا بن گئے، معاذ اللہ۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی، یہ سائنس کا علم ان کو کس نے دیا؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا سوچو، ایک تیری مرضی، ایک میری مرضی، ہوگا تو وہی جو میری مرضی ہے، میرا ارادہ ہے۔ اب اگر تو میرے تابع رہے، میری مرضی پہ چلے، تو پھر تو میرا ہے، اور اگر اپنی مرضی چلائے گا تو میرا قرب نہ پائے گا۔ پھر مر کر دیکھ لینا، آؤ گے تو میرے دربار میں نا، جہاں فرعون سے پوچھا جائے گا، نمرود سے پوچھا جائے گا، نفس پرستوں سے بھی تو پوچھا جائے گا، خدا میں تھا، تم نے نفس کی پیروی کیوں کی؟ مطاع، اطاعت جو جس کی جائے وہ تو میں تھا، تم نے نفس کو اپنا مطاع بنا لیا، اس کے پیروی کرنے لگے، اس کی اطاعت کرنے لگے۔ مولا علی کا فرمان سن لو، ارادوا وما کان حتی اریدا فطوبى لهم من مرید مراد۔ تو ارادہ کرے، تیرا ارادہ نہیں جب تک وہ ارادہ نہ کرے۔ تیرے ارادے کی کیا حیثیت و اوقات؟ تو خود کو کہتا میں فانی ہوں، فانی کا بھی کوئی ارادہ ہوتا ہے؟ تو نے خود کو فانی سمجھا کب ہے؟ اگر تو خود کو فانی سمجھ لیتا تو یہ ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی۔ تو خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھا ہوا ہے، چیمپئن بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ارادو وما کان حتی اریدا، تیرا ارادہ ہے ہی نہیں جب تک وہ ارادہ نہ کرے۔ فطوبى لهم من مرید مراد، اور خوشخبری ہے ان کے لیے کہ اللہ جنہیں اپنی مراد بنا لے۔
جن کے بارے میں اللہ ارادہ کرے خوشخبری ہے ان کے لیے، تو ارادہ تو رب کا، ہم اپنی مرضی جو چلائے پھر رہے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج میں نے کہا تھا طے کر لو ہم نے کس کے لیے جینا، اللہ کے لیے جینا تو پھر انداز اللہ کے جینے والا بناؤ۔ صحابہ اللہ کے لیے جیتے تھے، غوث اعظم اللہ کے لیے جیے، داتا حضور اللہ کے لیے جیے، بابا فرید اللہ کے لیے جیے، خواجہ اجمیر اللہ کے لیے جیے، یہ سارے اولیاء اللہ کے لیے جیے، تو پھر بتاؤ کیا ہمارے جینے کا سٹائل ان اولیاء اللہ والا ہے؟ عجب بات ہے، کہتے ہم اللہ کے لیے جی رہے اور سارے کرتوت، اعمال، کردار، سوچ سب اغیار والی، اللہ کے دشمنوں والا طریقہ اپنائے اور کہیں کہ ہم اللہ کے لیے جی رہے۔ یہ منافقت نہیں چلے گی، مر کر دیکھ لو، مر کر دیکھ لو کیا یہ منافقت مرنے کے بعد چلے گی؟ تو ہوش میں آؤ، کرو توبہ، اللہ کے حضور استغفار کرو، توبہ کرو اس زندگی سے جو ہم نے اسلام کی بے قدری میں گزاری، ایمان کی ناقدری میں گزاری، دین سے لاپرواہی میں گزاری، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزاری، آخرت سے بے فکری میں گزاری۔ توبہ کرو، نفس و شیطان کی جو غلامی میں گزاری اس سے توبہ کرو، دنیا کی محبت میں جو گزاری اس سے توبہ کرو، اور آ جاؤ راہ مستقیم پر، جس کے لیے نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ راستہ کن کا راستہ ہے؟ نبیوں کا، شہداء کا، اولیاء اللہ کا، صدیقوں کا۔ کون ہے صدیق؟ صدیق اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم کا اور جھوٹوں کے راستہ اپناؤ، جھوٹوں کے پیچھے چلو، سارا دن جھوٹ بولو، سچوں کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اولیاء اللہ سچے ہیں، ان کی اللہ سے دوستی سچی ہے، ان کی بندگی سچی ہے، ان کا طریقہ سچا ہے، ان کا انداز سچا ہے، ان کا کردار سچا ہے۔ بس پھر ان کے سنگ یاری لگا لو، ان سے جڑ جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کا طریقہ اپناؤ، ان کا جینے، ان کے جیسے جینے کا انداز اپناؤ، کرو اللہ کی بندگی۔ 4 دن کی زندگی ہے، اگر دنیا کی لذتیں نہ بھی ملی، نہ ملے، آخرت کی تو کامیابی مل جائے گی۔ اگر دنیا میں تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، آنے دو۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کیا اسے ناکامی کہا جاتا ہے؟ کتنے اولیاء اللہ کے پاس گھر نہیں تھا، سواری نہیں تھی؟ کیا گھر ہونا، سواری ہونا کامیابی کی دلیل ہے؟ خود سے معیار جینے کا مت بناؤ۔ اگر دنیا کے لیے جینا تو پھر سارے دنیا کے آرام اکٹھے کرنے میں زندگی گزار دو، اور اگر اللہ کے لیے جینا تو پھر اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزارو۔ فیصلہ آپ کر لو، کل پہ بات نہ ڈالو۔ اور یقیناً جن کا دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، روح زندہ ہے، وہ دل کہے گا کہ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے، وہ روح کہے گی کہ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے۔ تو جب اندر سے پکار آ رہی ہے تو قبول کر لے۔ سرکار نے فرمایا نا، سب سے بڑا مفتی تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے، فتویٰ اس سے پوچھ، دل سے پوچھ کہ میں نفس و شیطان کے لیے، دنیا کے لیے، مخلوق کے لیے جیوں یا اللہ کے لیے جیوں؟ دل تیرا کیا کہتا ہے؟ اگر مومن دل ہے
تو مومن تو کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ دے اور نفس شیطان دنیا مخلوق کے پیچھے لگ جا، یہ تو کافر کا دل کہے گا۔ تیرا دل مومن جو ہے تو وہ ضرور کہے گا سب کو چھوڑ دے، بس اللہ اللہ اللہ، بس یہ اپنا وظیفہ بنا لے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ رب کریم ہمیں اپنی اطاعت عطا فرمائے۔ کروں میں تیری ہی اطاعت خدایا، کروں میں تیری ہی اطاعت خدایا، نہ پل بھر کو اس میں ہو غفلت خدایا۔ مجھے نفس و شیطان کے شر سے بچا کر، مجھے نفس و شیطان کے شر سے بچا کر، عطا حق پہ کر استقامت خدایا۔ رہے میری تیری ہی جانب توجہ، رہے میری تیری ہی جانب توجہ، عطا کر تو ایسی محبت خدایا۔ زباں بھی کرے اور کرے دل بھی ہر دم، زباں بھی کرے اور کرے دل بھی ہر دم، تیری ہی ثنا حمد و مدحت خدایا۔ میں دیکھوں تجھے اور کروں تجھ سے باتیں، پڑھا وہ نماز حقیقت خدایا۔ سدا اس پہ قائم رہوں شیخ نے جو، سدا اس پہ قائم رہوں شیخ نے جو، عطا کی ہے مجھ کو طریقت خدایا۔ سوا تیرے کچھ بھی نہ مجھ کو رہے ہوش، سوا تیرے کچھ بھی نہ مجھ کو رہے ہوش، پلا دے وہ دارو وحدت خدایا۔ ملی ہے جو سب اولیاء کو عطا کر، ملی ہے جو سب صوفیاء کو عطا کر، مجھے بھی وہ اپنی محبت خدایا۔ اور یہاں میں یہ عرض کر دوں، پہلے ایک شعر میں میں نے عرض کیا، ملی ہے جو سب اولیاء کو عطا کر، مجھے بھی وہ اپنی محبت خدایا۔ پہلے عرض کیا، رہے میری تیری ہی جانب توجہ، عطا کر تو ایسی محبت خدایا۔ ایک محبت وہ ہے جو لغت میں جو بیان کی گئی ہے۔ عربی لغت میں محبت کا معنی ہے جھکاؤ، میلان، کسی کی طرف جھکاؤ دل کا ہو جائے، میلان ہو جائے، اسے کہتے ہیں بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت مومنوں، عام مومنوں والی محبت ہے۔ سب مومنوں کو اللہ کی طرف جھکاؤ ہے، رسول اللہ کی طرف جھکاؤ، قرآن کی طرف جھکاؤ، اسلام کی طرف جھکاؤ۔ پہلے شعر میں تو یہ بات ہوگی۔ اور جو دوسرا کہا نا، ملی ہے جو سب اولیاء کو عطا کر، مجھے بھی وہ اپنی محبت خدایا، وہ محبت یہ نہیں ہے۔ وہ محبت اگر جاننا چاہتے ہو تو ذاکر بنو، سالک بنو، عارف بنو، پھر وہ محبت پتہ چلے گی وہ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے میلان والی، جھکاؤ والی۔ تو اس لیے اپنی تسبیحات کا سبق پورا کریں۔ جن کو تسبیحات ملی ہوئی ہیں ذکر و اذکار پورا کیا کریں۔ جن کو تسبیحات نہیں ملی، آج سے وہ 3 تسبیحات کو اپنی عادت بنائیں، ایک استغفار، ایک درود پاک، ایک کلمہ شریف۔ دین و شریعت پر چلے، آخرت کی تیاری کریں، اللہ و رسول کی محبت کے چراغ دل میں جلائیں، اس ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا، اس میں پابندی سے آئے، صحبت صالح ترا صالح کند۔ آج جو سبق دیا ہے، اگر آپ اجتماع میں پابندی سے نہیں آئیں گے، بھول جائیں گے، اس سبق کو بھول جائیں گے۔ تو اگر یہ سبق پر قائم رہنا ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعرات اجتماع میں پابندی سے آئیں۔ ہر جمعہ کو عصر سے مغرب اسی مرکز میں ختم خواجگان قادریہ ہوتا، اس میں پابندی سے آئے۔
بزرگوں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے کتنی قربانیاں دی. 11 سال تک غوث پاک ایک برج پر ریاضت و عبادت کرتے رہے قرب الہی پانے کے لیے. اور میں اور آپ سمجھیں کہ گھر میں پڑے رہو، دکان پہ پڑے رہو، دوستوں میں پڑے رہو اور بس ولی اللہ بن گئے ہم. ایک اجتماع میں بھی نہیں آتے، ختم خواجگان میں بھی نہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ادھر ہیلے بہانے، تو پھر راہ خدا میں بہانے تو نہیں چلتے نا. قربانی دینی پڑتی ہے. ریاضت نام ہی اس کا ہے، مجاہدہ نام ہی اس کا ہے کہ قربانی دینی پڑے گی، خواہش کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی حاجت و ضرورت کو چھوڑنا پڑے گا اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق بخشے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.